الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ یہ تعظیم و تکریم زیبا تجھی کو، اللہ کے سوا تعظیم و تکریم کسی کو زیب نہیں دیتا، کیونکہ اللہ تعظیم اور تکریم کے لائق ہے۔ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ کسی کا پیٹ پھاڑ دیجئے، پھر دیکھیے اس کی طرف کوئی دیکھے گا بھی نہیں۔ غلاظت بھری ہوئی ہے انسان میں، اور پھر انسان اپنے آپ کو اتنا معتبر سمجھتا ہے۔ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ لیکن اکڑ لوگوں میں اتنی زیادہ ہے، اتنا زیادہ بغض ایک دوسرے مسلمانوں کے لیے ہے، جو انتہا پسند بن چکے ہیں لوگ۔ اب دیکھیے الیاس گھمن صاحب اور مفتی منیب الرحمن صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے اس قدر ان کو بغض اور حسد ہے کہ ایک مہمان کو تعظیم دینی چاہیے، اس کی عزت افزائی کرنی چاہیے، یہ ہمارا دین اس کا درس دیتا ہے۔ لیکن یہ لوگ ان کو گھر بلا کر کے ان کی توہین کر رہے ہیں، تذلیل کر رہے ہیں۔ اور یہ مفتی صاحب لوگ بھول گئے ہیں کہ انسان جب غرور میں اور تکبر میں اور حسد میں آ جاتا ہے تو ہر حدیں پار کر جاتا ہے۔ جیسے عام زندگی میں ہم لوگ گھروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ کسی سے کسی کو نفرت ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس کی کوئی بات، اچھی بات کو بھی اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ نکال لیتا ہے کہ اس نے تو یہ نماز پڑھ رہا ہے تو دکھانے کے لیے، اس نے یہ ناشتہ ہمیں کھلایا پلایا، یہ سب دکھاوا تھا، حالانکہ اس غریب نے محبت میں کھلایا پلایا، لیکن اس کا لوگ رزلٹ الٹا نکال لیتے ہیں۔ یہی حال ان مفتیاء کرام کا بھی ہے۔ ذاکر نائک ٹھیک ہے، بیان دینے میں انسان سے غلطی ہو جاتی ہے اور ان لوگوں سے بھی ہوتی ہے، لیکن اپنی غلطی کسی کو نظر نہیں آتی۔ یہ جو باتیں کر رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے متعلق، ڈاکٹر ذاکر نائک کو اگر ان کا یہ 5 باتوں پر ایمان، اسلام کی جو بنیاد ہے 5 چیزوں پر ہے، اگر اس سے وہ ہٹ کر کے بات کرتا تو میں بھی ان سے نفرت کرتا۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اللہ توحید کا اقرار کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج ادا کرنا، اور رمضان المبارک میں فرض تمام روزے کو ادا کرنا۔ یہ 5 باتیں جن لوگوں میں ہے وہ مسلمان ہیں، اور متقی وہ لوگ ہیں، ان کی بھی 5 علامات ہیں۔ 5 علامت میں سے سن لیجئے۔ متقی وہ لوگ ہیں جو زیادہ سے زیادہ اللہ کی رضا کے لیے ہدیہ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، یعنی کہ دان کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور ہر وقت دیتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ رمضان میں ہی کچھ خیرات زکوٰۃ دوں گا اور جمعہ کے دن دے دوں گا، جیسے لوگ کہتے ہیں بس جمعہ کے دن آؤ، مانگنے والے کو کہہ دیتے ہیں۔ نہیں، وہ ہر موسم میں ہر وقت دیتے رہتے ہیں، جو بھی سوالی آیا خالی کسی کو نہیں بھیجتے ہیں۔ یہ متقی کی علامت ہے۔ اور اگر ان کی آمدنی میں کم ہو جائے، تنگی آ گئی ہے ان کے اندر، تو وہ کم دیتے ہیں، لیکن پھر بھی اس میں سے بھی وہ دیتے ہیں۔ یہ متقی کی پہلی علامت۔ دوسری علامت، متقی کے دل میں بغض، کینہ نہیں ہوگا۔ غصہ متقی لوگ پی جاتے ہیں، غصہ نہیں کرتے، اور متقی معاف کر دیتے ہیں، بدلہ نہیں لیتے۔ یہ متقی کی تیسری علامت۔ غصہ کو پیتے ہیں، غصہ کو ختم کرتے ہیں، اور جب غصہ آتا ہے تو پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ متقی غصہ کو پینے کے لیے یہ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں۔ چوتھی علامت ان کی یہ ہے کہ جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے،
کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں سچے دل سے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے اور اس کے آنسو ندامت کے زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کو معاف فرماتا ہے۔ لیکن یہ جو توبہ ہم لوگ کرتے ہیں چلتے پھرتے، یا اللہ یہ گناہ ہو گیا معاف کرتے، بس ہو گیا ختم، یہ توبہ نہیں ہے۔ اور متقی لوگ توبہ کے لیے ندامت کے آنسو گراتے ہیں اور اس گناہ کو دوبارہ نہیں کرتے۔ یہ 5 علامات متقی لوگوں کی ہیں۔ اور اسی طریقے سے منافق کی 4 علامت ہیں۔ منافق وعدہ خلافی کرے گا، امانت میں خیانت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ چوتھا، جب اس سے بات کیا جائے اپنے معاملات کے لیے کہ تم نے خیانت کیوں کیا وغیرہ وغیرہ، تو وہ لڑنے جھگڑنے پہ اور گالم گلوچ پہ اتر جاتا ہے۔ اس لیے منافق زیادہ خطرناک ہے، کافر سے بھی زیادہ خطرناک منافق ہے۔ آج علماء کرام ذاکر نائک کو تو بہت کچھ بول رہے ہیں، لیکن یہ کتنے منافق کی نماز جنازہ پڑھا چکے ہیں۔ یہاں منافق کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ امانت میں کون خیانت نہیں کر رہا ہے؟ یہ جو بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب خیانت کر رہے ہیں۔ وعدہ جو کرتے ہیں وہ کیا پورا ہو رہا ہے؟ حلف لے کر کے لوگ آ جاتے ہیں، کیا اپنے حلف کی پاسداری کر رہے ہیں؟ یہ وعدہ خلافی ہے۔ جھوٹ تو وہ عام ہے، جھوٹ کو تو کوئی گناہ ہی اس دور میں نہیں سمجھتا ہے۔ ذرا ذرا سی بات پہ جھوٹ، اور لڑنا جھگڑنا بھی ہے کہ میں اتنا بڑا مفتی، مجھے اس نے ایسے کیوں کہہ دیا، میں اتنا بڑا آفیسر، مجھے اس نے کیوں کہہ دیا، اب تو انتقام لینا ہی پڑے گا، یہ تو فرض ہو گیا اس کے ساتھ جہاد کرنا۔ یہ ہمارا نیچر ہے۔ آج یہ علماء کرام اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، انہوں نے غریبوں کے لیے، انسانی حقوق کے لیے کیا کام کیا؟ جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے لیے تو کچھ بھی نہ کیا، لیکن اپنے رعایا کے لیے، اپنے ملک کے لوگوں کے لیے انہوں نے دن رات محنت کی، اور لوگوں کے اوپر ظلم ہوتا تو حضرت عمر کی تلوار خاموش نہیں رہتی۔ ظالم کو فوراً سبق سکھانا ان کا مقصد تھا تاکہ ظلم بند ہو جائے، اور یہاں ظالم کو ہی تحفظ دیا جاتا ہے۔ دیکھ لیجئے لینڈ مافیا کیا کر رہا ہے، یہ پکا منافق ہے۔ اس کے لیے کبھی کسی علماء کرام نے بات نہیں کی۔ علماء کرام یہ یاد رکھیں، اللہ کے پاس ان کو جواب دینا پڑے گا کہ انہوں نے لوگوں کو کیوں نہیں اس بات کے لیے بتایا۔ یہ اپنے مطالبات تو پیش کر دیتے ہیں کہ ذاکر نائک کو یہاں کیوں آنے دیا گیا، اس کو بھگایا جائے وغیرہ وغیرہ، لیکن انہوں نے یہ غریب لوگوں کو کبھی انہوں نے سپورٹ نہیں کیا کہ ان کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، ان کے پلاٹ پر کیوں قبضہ کیا جا رہا ہے۔ میں نے کئی علماء کرام سے رابطہ کیا، میں نے انجینئر محمد علی مرزا کو بھی پیغام دیا کہ آپ اس پر بات کیجئے، آپ کو زیادہ لوگ سنتے ہیں، اور طارق مسعود صاحب کو بھی میں نے پیغام دیا کہ آپ لوگ کیوں نہیں بات کرتے، یہ غریبوں کو، لاکھوں کروڑوں غریبوں کو لوٹا جا رہا ہے، اور اس کے اندر شامل ہر کوئی ہے۔ تھانہ تو ویسے ہی بکا ہوا، جیسے اللہ ڈینو گوٹھ میں غریبوں کو لوٹ لیا گیا، گلشن گہرام میں مہر اللہ ملعون نے ہزاروں لوگوں کے پلاٹ پر قبضہ کر کے آج کروڑوں روپیہ کا مالک بنا ہوا ہے، اور یہ تھانہ اس سے بھتہ لیتا ہے۔ میں تھانہ میں بھی گیا ہوں، سرجانی ٹاؤن کا تھانہ ہے، گلشن گہرام کا، اور اللہ ڈینو گوٹھ کا تھانہ ہے منگو پیر۔ یہ سب منافق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایمان ہو اور انسان رشوت لے، اس کا ایمان نہیں ہے۔ لعنت ہے ایسے ایمان پر کہ ایمان نہ ہو اور وہ رشوت لے۔ لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو غریبوں کو انصاف نہ دے اور لوگوں کی حق تلفی کرے۔ تو منیب الرحمن صاحب، دل سے بغض اور کینہ نکالیے۔ مومن دل میں کینہ نہیں رکھتا ہے، مومن ہر کسی کو معاف کر کے سوتا ہے۔ رات کو سوتا ہے بستر پہ
تو سب کو معاف کر کے سوتا ہے، دل کو صاف کرتا ہے۔ یہ آپ لوگوں نے کیا بنایا ہوا ہے؟ اور یہ میں آپ لوگوں سے بتا رہا ہوں ناظرین کہ پروفیشنل لائف میں ہر انسان ایک دوسرے سے اپنے پیٹی بھائی سے جلتا ہے۔ دیکھ لیجیے ڈاکٹر جب آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم خدمت کریں گے، صحیح جذبہ ہوتا ہے ان کا، لیکن جب آ جاتے ہیں پریکٹیکل لائف میں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر پیسہ کمانا مقصد بن جاتا ہے، خدمت گیا کہیں اور اسی طریقے سے ہر شعبے کے اندر بھی یہی ہے کہ وہ جاتے تو ہیں، پولیس میں بھی جاتے ہیں کہ نہیں میں لوگوں کو، مجرموں کو پکڑوں گا، سزا دلواؤں گا، اور پھر جب وہ جاتے ہیں تو پھر وہاں پھر وہی بازار گرم ہے کہ رشوت مل رہا ہے، چلو اس کو چھوڑ دو، اتنا پیسہ مل جائے گا۔ اب دیکھ لیجئے گٹکا پر حکومت نے پابندی لگائی اور یہ حکومت اندھی ہے، پولیس کا کمانے کا راستہ کھول دیا اس نے۔ گٹکا ویسے ہی بک رہا ہے جیسے پہلے بک رہا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگ کھا رہے ہیں، اور اس گٹکا کے اوپر پابندی لگایا گیا ہے۔ پولیس کا وہاں بھتہ بند کیا ہے، یہ جاتے ہیں وہاں سے بھی لیتے ہیں، کارخانے سے بھی، دکاندار سے بھی لیتے ہیں، اور پھر گاہے بگاہے لڑکوں کو بھی پکڑ کر کے ان کو تنگ کر کے ان کے جیب سے پیسے نکال لیتے ہیں، تم گٹکا کیوں کھا رہے ہو؟ تو جتنا قانون یہاں بنتا ہے اس سے یہ پولیس کمانا شروع کر دیتی ہے، ان کی آمدنی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک سے بغض جو رکھ رہے ہیں، تو ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے وہ اس کا ان 5 ایمان کی جو بنیاد ہے 5 چیزوں پر، اس کا اس بات پر ایمان ہے، تو پھر میں اسے کیسے برا سمجھوں؟ باقی جو بات ہے عقیدے کی، تو قیامت کے دن ان عقائد کے متعلق کسی سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے یہ 5 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔